بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کی پوری دنیا میں جو دھوم مچی ہوئی ہے، اس سے امید ہے کوئی بھی ناواقف نہیں ہوگا جو بھی سوشل میڈیا پر ہے۔ یہ انڈین سیکولر اسٹیٹ نے اپنے منہ پہ خود ہی ایسا زناٹے دار تماچا مارا ہے کہ اب اس کی ٹیسیں جو ہیں نا اس کی مدتوں تک وہ خود ہی محسوس کرے گا۔ اتنا زیادہ اپنا چہرہ مہرہ دکھایا ہے بھارت نے دنیا کو، جو ان کا سیکولر ہونے کا اور اپنے آپ کو بہت ڈیموکریٹک ہونے کا ان کو دعویٰ ہے۔ یہ جو تصویر ہے وہ اس کی بہت اچھے سے عکاسی کر رہی ہے۔ یہ ویڈیو کوئی ایک نہیں، ہزاروں کیس ایسے ہیں، ہزاروں باتیں ایسی ہیں، ہزاروں چیزیں ایسی ہیں جو خود ہی ان کے منہ پہ بہت زوردار تماچا مار رہی ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس قدر ذہنیت کو اس سطح پر لانے میں جو لوگ انوالو ہیں وہ شرمندہ نہیں ہیں، جبکہ ایک عام بھارتی شہری جو ہے وہ بہت شرمندہ ہے۔ بہت سارے بیانات سامنے آ رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کے بیانات جو خود بھی اسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اسی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، مذہب تو نہیں کہنا چاہیے، اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جو یہ بلوائیوں کا گروہ ہے، وہ اپنے آپ کو ان کا حصہ ہونے کا یا ان کے جیسا ہونے پر شرمندہ ہیں اور شرمندگی محسوس کر رہے ہیں۔ سیلیوٹ ہے ٹیچرز کے لیے، یہاں کے پرنسپل کے لیے، جنہوں نے اتنی دانش مندی کا مظاہرہ کیا، اور قابل تحسین ہے، جو بات اچھی ہے اسے سراہنا بھی چاہیے کہ اسی ذہنیت کا حصہ ہونے کے باوجود انہوں نے بچی کو سپورٹ کیا۔ شاید ان کو اپنی ساکھ کا بھی احساس ہوگا کہیں نہ کہیں۔ بہرحال اس بدتمیزی کا جواب جو ہے وہ یہی ہے کہ ساری دنیا میں جو ان کی جگہ سائی ہوئی ہے، جو ان کی ڈیموکریٹک ہونے کا اور سیکولر ہونے کا بھانڈا پھوٹ گیا ہے، وہ تو خیر ہر جگہ ہی پھوٹتا رہتا ہے، چاہے وہ مقبوضہ کشمیر ہو، چاہے ان کی اپنی کوئی بھی اسٹیٹ ہو، کوئی بھی جگہ ہو، وہ تو دھیرے دھیرے پتہ چلتا رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ نہیں جانتے، لیکن بین الاقوامی سطح پر ممالک کے ایک دوسرے کے ساتھ کچھ مفادات جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جہاں پہ وہ پٹی باندھ لیتے ہیں اپنی آنکھوں کے اوپر اور حق بات نہیں کہہ سکتے۔ یہ جو دلیر اور نڈر بیٹی ہے، جو اسلام کی بیٹی ہے، جس طرح سے اس نے طاغوت کے آگے ایک اتنی شر انگیزی کے آگے اس نے نعرہ حق بلند کیا ہے، یہ اس ایسے حالات میں انسان کو کوئی پلاننگ نہیں سوچتی ہوتی، یہ فطرت ہے، یہ فطرت ہے انسان کی، اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دین فطرت پر یعنی اسلام کی فطرت پر پیدا کیا ہے، جو اس کے منہ سے اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کروایا۔ اور یہ مومنین کے لیے بھی بہت بڑی بات ہے، جو مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، ان کے لیے بھی یہ ایک بہت بہت بڑی مثال ہے۔ ان کے لیے ان کو صرف اس بچی پر ہی فخر نہیں کرتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، تحسین کریں اس کی، فخر کریں اس پر، سپورٹ کریں اس کو، اور اس کے لیے دعا گو رہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ ہر مومن کی، ہر مسلمان کی بہن، بیٹی، بیوی کی اور ماں کی عزت کو جو ہے محفوظ رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کل انسانیت کے لیے ہی انسان کو ہونا چاہیے کہ وہ اس کی سپورٹ کرے۔ انسانیت کا دین جو ہے نا وہ ہر مذہب سے بڑا دین ہے، لیکن جب انسان کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا، وہاں پہ آ کر پھر جواب دینا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی اعلیٰ قسم کی انسانیت پیدا کر دے۔ سیلیوٹ ہے اس بچی کے والدین کو اور خود اس کے لیے، اور اس نے کوئی اس قسم کی بناوٹی بیانات نہ دے کر کے بہت اچھا کیا ہے، اور اس نے اپنے حق کی بات کی ہے کہ ہر انسان کو جینے کا حق ہے اپنی مرضی کے مطابق۔ اسی طرح سے ہمارے پیارے وطن میں بھی ہر انسان کو جینے کا حق ہے، چاہے اس کا کسی بھی مذہب، کسی بھی فرقے کے ساتھ تعلق ہے۔ ریاست مدینہ کی اسٹیٹ بنانے کا جو باتیں ہو رہی ہیں، ہمیں عملی طور پر یہ ثابت کرنا ہوگا کہ انشاءاللہ العزیز یہاں پہ کوئی کمیونٹی بھی ہے جو کسی قسم کے شر کا شکار نہیں ہے۔ ہر قسم کی کمیونٹی، مینورٹی، سب جو ہیں وہ محفوظ ہیں، اور وہ اپنے دین اور اپنے مذہب کے مطابق، اپنے رسومات کے مطابق اپنی زندگی آزادانہ طور پر گزار سکتے ہیں۔ ہاں، جو چیزیں حدود کو کراس کرنے والی ہیں ان کو تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، چاہے وہ کسی میں بھی ہوں۔ تو یہاں پہ تھوڑا سا میں اپنے پیارے وطن کے پیارے لوگوں سے بھی مخاطب ہوں کہ ہر کوئی اپنا اپنا چہرہ جو ہے وہ آئینے میں دیکھ لے کہ کہیں ان کے اندر تو کچھ ایسا نہیں ہے جو ہمارے ملک میں ہمارے ہی لوگوں کے ہاتھوں ہماری بہنیں بیٹیاں اگر محفوظ نہیں ہیں تو یہاں پر آ کر تو انڈیا نہیں کرتا نا، یا کوئی اور نہیں کرتا، یا کوئی اور نان مسلم نہیں کرتا۔ تو یہ سب ہمیں سیکھنے کے لیے ہے۔
اگر کسی میں حیا نہیں ہے تو پھر وہ جو کچھ مرضی کرتا پھرے۔ حیا جو ہے وہ اصل دین ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا اور اپنے وطن کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنی کمیونٹیز کے لیے، اپنی مائنورٹیز کے لیے، اپنے ہر قسم کے مذہبی حلقوں کے لیے یہاں پہ لوگوں کو محفوظ بنانا ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز اس سوچ کو پروان چڑھانا ہوگا کہ انسانیت کا درس جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، ہمیں اس پر عمل پیرا ہو کر دکھانا ہے، اور ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم سچے مسلمان ہیں، سچے مومن ہیں، اور ہمارے نزدیک جو ہے وہ ہر بہن بیٹی کی عزت جو ہے وہ برابر ہے۔ اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ ہم صرف دوسروں کو گالیاں دے دے کے یا اسٹیٹس لگا کے اپنے فرض کو سمجھیں کہ پورا کر لیا ہے۔ فرض کو پورا کرنا جو ہے وہ عملی طور پر دکھانا ہے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے۔ اگر ہم عمل سے زندگی نہیں بناتے تو پھر یہ خالی باتیں، کھوکھلے نعرے جو ہے نا کوئی معنی نہیں رکھتے۔ ہماری قوم اتنی سہل ہوتی جا رہی ہے، ساری نہیں، بہت ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایسے ایسے لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور نوجوان ایسے اچھے پڑے ہوئے ہیں کہ رشک آتا ہے ان کو دیکھ کے۔ ماشاءاللہ اتنے وہ تقویٰ والے، اتنے بہادر، اتنے دلیر کہ سلام ہے ان ماؤں کو جنہوں نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا اور پھر ایسی تربیت کی۔ یہ نہیں کہ ان کو بھیڑیے بنا کے سڑکوں پہ چھوڑ دیا۔ میں ہمیشہ اس چیز کو کہتی ہوں کہ بچے پیدا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ جانوروں کے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، جانوروں سے جو خود کو ممتاز کرنا ہے، انسانیت کو ممتاز کرنا ہے، وہ تربیت ہی ہے۔ تربیت کریے، تربیت کر کے دکھائیے اپنے بچوں کی، اپنے بیٹوں کی، اپنی بیٹیوں کی۔ سارا زور بیٹیوں کو قید کرنے پر نہیں لگائیے، بیٹوں کو بھی انسان بننا سکھائیے، اور ان کو سکھائیے کہ اگر آپ کے آنکھ سے، آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھ سے باہر سڑک پر چلتی ہوئی ایک بیٹی، بہن یا ماں کسی کی محفوظ ہے، تو ہی گھر میں بیٹھی آپ کی بہن، بیٹی یا ماں جو ہے وہ محفوظ رہے گی۔ جیسا بوؤ گے ویسا کاٹنا ہوگا، یہ فطرت کا اصول ہے، یہ فطرت کا قانون ہے، اور فطرت سے کوئی بھی انسان کہیں نہیں دوڑ سکتا۔ مسکان کو سیلیوٹ کرتے ہیں۔ بہت دل خوش ہوا اس بچے کی ہمت پر، اس کی بہادری پر، اور بے شک یہ ہمت اور بہادری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کسی انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، ایسے وقت میں تو بڑے بڑوں کے طوطے اٹھ جاتے ہیں، اور یہ تو پھر اسٹوڈنٹ ہے، بچی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ تقویٰ دے، اللہ تعالیٰ اس کی اور حفاظت کرے، اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں میں اسے شامل کرے، اور ہمارے دین کو بھی کامل بنائے، اور اللہ رب العزت ہمیں بھی انسانیت کے ساتھ انسانوں والا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کیجیے اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبان سے، اپنے لفظوں سے کسی کو تکلیف نہ دیں، کیونکہ ہمارے ہر اشارے کا، ہمارے ہر ڈاٹ کا بھی ہم سے حساب لیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں نا، وہ جدید ترین کیمروں سے بھی بہت عمدہ کام کر رہے ہیں، جن سے ہمارا کوئی بھی اچھے سے اچھا اور کوئی بھی برے سے برا عمل پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک اور صالح متقین لوگوں میں شامل کرے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، اور اپنے فیملی اور فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ میں اسی طرح سے آپ سے مخاطب رہوں گی تاکہ ہم ایک اچھے معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ عمل کیجیے، بات کو سنیے، آگے پہنچائیے، اور اپنے بچوں پر، اپنے بہن بھائیوں پر، اپنے زیر سایہ لوگوں پر اور خود پر بہت زیادہ توجہ دیجیے، اپنی تربیت کیجیے، دوسروں کی تربیت